بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف استغفار پڑھتے رہا کریں، تعداد بھی طے کریں، اس میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے کرے تو درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ گن کے کر سکتے ہیں، منت مان کے کر سکتے ہیں، کھلا پڑھ سکتے ہیں، باوضو بے وضو جیسے پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی بہت ارجنٹ نیڈ ہے، بہت کوئی آپ کو زیادہ پریشانی ہے، تب آپ نے توجہ دھیان سے پڑھنا ہے اور ہدیہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہماری ایک بہن ہے، واٹس ایپ گروپ ممبر بھی ہیں، کافی ایکسپیرینسز وہ بھیجتی ہیں الحمدللہ۔ ان کا اپنا گروپ بھی ہے، وہاں سے بھی ان کو بہت زیادہ جو ایکسپیرینسز آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف اعمال شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور بہت محنت سے، بہت شوق سے، بہت محبت سے درود شریف کا کام بھی کرتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں۔ ابھی وہ مجھے ایک بات کہہ رہی تھیں، کہنے لگیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہو، کوئی دشمن ہے، تو آپ درود ابراہیمی اس درود ابراہیمی اس ترتیب سے پڑھیں، بڑا فیض ملے گا۔ بتاتی ہیں کہ میں قرآن پاک سیکھ رہی تھی، یعنی عربک سیکھ رہی تھی، تاکہ جب میں قرآن پاک پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ تو بتاتی ہیں کہ میں آن لائن کلاسز لے رہی تھی اس کی۔ اب جو ان کے ٹیچر ہیں وہ شام میں جو ہے 1.5 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ آن لائن ان کو عربک سکھاتے ہیں، اس میں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سب آن لائن سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو وقت ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے اور کوئی شور نہیں ہوتا، ریلیکس ہوتا ہے، آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سگنل کا بھی بہت ایشو ہے، تو موبائل ہمیں باہر کی سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، ونڈو وغیرہ پہ، کہ ایزیلی جو بھی لیکچر چل رہا ہے، سر جو بتا رہے ہیں، میں آسانی سے سمجھ سکوں۔ کہتی ہیں لیکن بس شیطان کے وار، نفس کے وار، آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت میری کلاس کا ہوتا ہے، تو انہوں نے حسد جلن میں پریشان کرنا شروع کر دیا کہ یہ صحیح طریقے سے نہ سیکھ سکیں۔ اب یہ رہتی بھی انڈیا میں، کہتے ہیں کہ آس پڑوس کے لوگ اس وقت بچے جو ہوتے کھیلنا شروع کر دیتے، شور کرنا شروع کر دیتے، اور بار بار کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا۔ کہتی ہیں میری کلاس بہت ڈسٹرب ہوتی اور مجھے بہت پریشانی اور دقت کا سامنا ہوتا۔ اب آن لائن کلاس ہے اور اسٹوڈنٹ بھی کلاس لے رہے ہیں، اس طریقے سے ان کی سائٹ پر اتنا شور ہونا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں قرآن پاک کی عربک سیکھ رہی ہوں، تو میں نہیں چاہتی میں کسی سے جھگڑا کروں، کسی کا دل دکھے میری طرف سے، کسی سے کچھ بولوں تو لوگ آگے سے نگیٹو ہوں۔ تو کہتی ہیں میں بہت پریشان تھی، تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یا کوئی بہت پریشان کر رہا ہو شخص، آپ کا کوئی دشمن ہو، پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دقت آ رہی ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں 40 مرتبہ، 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، اور پھر 41 بار یا 100 بار جتنی ترتیب آپ بنا سکتے ہو درود ابراہیمی کی، اپنے حالات کے مطابق، اپنے سہولت کے مطابق۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، پنجتن پاک کو ہدیہ کریں، اہل بیت کو ہدیہ کریں، امت کو ہدیہ کریں، اور پھر خاص کر ان لوگوں کا نام لے کر ہدیہ کریں جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، کوئی خاتون ہے جو پریشان کر رہی ہیں، آپ کو تنگ کر رہی ہیں، تو آپ خاص کر ان کا نام لے کر ہدیہ کریں کہ اس شخص کو یہ درود پاک کا ہدیہ، اس کے دل کو میں ہدیہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کے دل میں نرمی ڈال دیں اور یہ ہمیں پریشان کرنا چھوڑ دیں، اور ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا فرما، اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما۔ کہتی ہیں آپ یہ کریں، وہ دشمن خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ کہنے لگی میں نے اس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھا، ہدیہ کیا، اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے ان ٹائمنگز میں کہ میں پراپر کلاس نہیں لے پا رہی تھی، الحمدللہ اب سکون ہی سکون ہے، آرام سے اپنی کلاس لیتی ہوں، کسی سے کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، اور آٹومیٹیکلی ان لوگوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا صرف درود ابراہیمی کی برکت سے۔ تو کہتی ہیں کہ کوئی دشمن ہے نا، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو، وہاں کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، دوست احباب میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، سسرال میں ہیں، یا کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ پڑوسی پریشان کرتے ہیں یا دشمنی نکال رہے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت 41 بار یا 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور استغفار کی ایک تسبیح کریں، ان کے دلوں کو ہدیہ کریں اس طریقے سے، اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور خود ہی آپ کا کام بنے گا، اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو کام آپ کر رہے ہوگے اس میں رہنمائی بھی ملے گی، مدد بھی ملے گی۔ تو درود ابراہیمی نا بہت پر تاثیر درود شریف ہے، کم تعداد میں بھی پڑھیں تو تاثیر اس کی لازمی ملتی ہے۔ تو آپ سب نے بھی نا یہ پڑھنے کا معمول بنانا اپنی زندگی میں، تھوڑا پڑھیں لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، ہدیہ کریں، اور پھر سے کمال اور برکات دیکھیں۔